کہتے ہیں جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا بھائی نبوی نسخہ شوگر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جو شعیر ہے نخالہ یعنی جو جس کو صاف نہ کیا جائے، اس جو کی روٹی پکا کے کھایا کرے، اور دوسرا نسخہ جو ہے اس کے لیے وہ ہے زیتون کا خالص تیل، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، کیمیکل سے نکلا بنایا ہوا نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی حضور نے خود حکم فرمایا ہے کلوا منہا وادہنوا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ یہ بڑے مبارک درخت سے نکلتا ہے، تو اس کے 2 چمچ چائے والے رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے، یعنی کلی کرنے سے بھی پہلے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء نے بھی لکھا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ پھر شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ باقی ختم ہو جانا تو اللہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ رائے ونڈ میں 4 مہینے کی جماعتیں نکلتی ہیں، عورتیں بھی 15 دن کے لیے نکلتی ہیں محرم کے ساتھ، تو گزارش یہ ہے جی کہ 4 مہینے کے لیے نکلو یا 3 دن کے لیے، اگر مقصد نیک ہے تو نکلنا جائز ہے۔ جیسے اب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں تو 15 دن کے لیے آیا، کوئی 20 دن کے لیے آیا، کوئی 40 دن کے لیے آیا، مقصد نیک ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیوں نکلیں۔ اگر وہ دین کے لیے نکلے ہیں، دعوت کے لیے نکلے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو پھر کیا منع ہے اس میں؟ عورتیں بھی دعوت دیتی، عورتیں عورتوں کو دعوت دیں گی نا۔ حضور کی بیویاں تعلیم نہیں دیتی تھی، بڑے بڑے صحابہ آ کر حضور کی بیویوں سے مسائل نہیں پوچھتے تھے۔ کتنے مسائل ہیں جن میں ساری حدیثیں بھری ہوئی، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بیویوں سے روایات ہیں، حضور کی بیٹیوں سے روایات ہیں، صحابیات سے روایات ہیں۔ تو اس لیے دین کے کام کریں، ہاں اگر وہ غلط کام کے لیے نکلے تو غلط ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نوح علیہ السلام کی، شیعہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نے جیسے خیانت کی، حضرت نوح کا حکم نہیں مانا، تو حضور کی بیوی نے بھی خیانت کی کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں رہو، تو وہ گھر سے باہر کیوں نکلی؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک خیانت ہے ایمان میں، ایک خیانت ہے عمل میں، آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ تو کافرہ تھی، نبی کی بیوی کافرہ تھی۔ کوئی خیال کرو، کوئی شرم کرو، کوئی لحاظ کرو۔ اور پھر یہ حکم کا معنی جو ہے وہ صرف ایک بیوی کے لیے جو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ تو حکم تھا کہ بازاروں میں پھرا کرو۔ اس کا تعلق جنگ سے یا جہاد سے یا حج سے تو نہیں ہے کہ حج کے لیے بھی نہ نکلو، بس گھر میں بیٹھی رہو۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ جب آدمی عقائد خراب ہو نا، وہ پھر اسی طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس آیت کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اور ان کی تشبیہ نوح علیہ السلام کی بیوی، وہ تو کافر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ کہتے ہیں جی کہ اور حضرت حوا کو بغیر نکاح کے اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا۔ مولوی صاحب نہیں تھے نا نکاح پڑھنے والے، مولوی صاحب ہوتے تو نکاح پڑھتے، رجسٹر بھی نہیں تھا۔ اور بدبخت جب خدا نے کہہ دیا انت و زوجک، تمہاری بیوی ہے، پھر نکاح کی ضرورت ہے؟ عجیب جاہل آدمی ہے بھائی۔ یہ جو ہمارے نکاح ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اس کے حکم سے اگر ایجاب و قبول سے عورت حلال ہو جاتی ہے، جب وہ حکم دینے والا پیدا کرنے والا کہہ دے تیری بیوی ہے، پھر کس نکاح کی ضرورت ہے جناب؟ بیٹھے ہیں چلو بھائی مفت کا مولوی ہے، تنگ کر سکتے ہو، کرتے رہو، پوچھتے رہو، اگر تمہیں تمہاری ماں کا نکاح نہ ہوا پھر تم حلالی ہو؟ نہیں، اگر بیوی حوا کا نکاح تم نہیں مانتے پھر تم کیسے حلالی ہو گئے؟ ماں کا نکاح تو صحیح نہ رہا۔ اب بے وقوف آدمی، وہاں آسمانوں میں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟
جب اللہ نے خود حکم دے دیا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. یہی حکمت ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا انت و حوا. آدم کا اللہ نے نام لیا, حوا کا نام نہیں لیا. زوج تیری بیوی. ایک شخص نے ایک ہی دفعہ 3 مرتبہ بیوی کو طلاق دی ہے تو بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں, وہ 3 ہو گئی ہے. تو بلکہ ائمہ 4 کے نزدیک, 4 اماموں کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں, 3 طلاق 3 ہے. ویسے یہ ایک بڑا کھلا سا مسئلہ ہے. اگر ایک آدمی کو کھڑے ہو کر ایک وقت میں 3 تھپڑ مارو تو ایک شمار ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ وہ کہے بھائی ایک, وہ کہے کیوں ہو گیا, ایک دفعہ میں مارا ہے, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر تو نہیں مارا. بہرحال 3 طلاق 3 ہیں. پہلے طلاقیں دے دیتے ہیں, بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں. اب وہ اس پہ حرام ہے, کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اگر کسی آدمی کو شدید قبض ہے اور پیشاب کے ساتھ مادہ سفید نکلتا ہے, اس کے لیے غسل نہیں ہوتا, اس کے لیے صرف استنجا ہے اور وضو ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ودی ہے, ایک مزی ہے, ایک منی ہے. منی جب نکلے تو پھر غسل ہوتا ہے, اور منی کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد وہ عضو جو ہے وہ مر جائے, یہ منی. باقی لیسدار مادہ پیشاب سے پہلے آ گیا, بعد میں آ گیا, قبض کی شدت سے زور لگایا تو وہ مادہ آ گیا, یہ اس سے استنجا ہے, غسل نہیں. میں اپنی جائیداد کی تقسیم میں کر سکتا ہوں کہ بیٹوں کو دے دوں اور بیٹیوں کو نہ دوں, انشاءاللہ سیدھا جہنم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ تو قرآن نے ان کو وارث بنایا ہے, تم کون ہو ان کو محروم کرنے والے؟ کوئی شریعت میں اپنے سب سے بڑے نالائق اولاد کو بھی آنکھ نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کو تیرے گھر میں پیدا کیا, تیرا وارث بنایا ہے, تم اس کو ورثے سے کیسے محروم کر سکتے ہو؟ یا لڑکوں کو دے دو اور لڑکیوں کو, تمہاری اس شادی پہ ہم نے خرچ کیا, نہ کرو جناب شادی پہ خرچ, اس کو جائیداد تو دو نا. جائیداد اس کی بنتی ہے کروڑوں کی, شادی پہ خرچ کیا 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ باقی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, ایسا نہ ہو کہ قیامت میں بندہ اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے. میں اپنی زندگی میں بچے کو کیوں جزا, زندگی میں نہ دو, لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ وارث ہیں. اگر زندگی میں لڑکوں کو دے جاؤ گے اور لڑکیوں کے لیے نہیں بچاؤ گے تو سیدھا جہنم.